السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی بھلا دیش کے باہر کی بہت خبریں ہیں، لیکن وہ بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن دیش کے اندر کی خبر بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا وطن عزیز ہے، اس لیے کیونکہ کافی ادھم مچے ہوا تھا ہمارے دیش میں بھی، اٹھا پٹک چل رہی تھی، کالے قوانین ناقص ہو رہے تھے، کئی بل جو ہے سو پاس ہو چکے تھے۔ سپریم کورٹ نے تو ایک تہلکے انداز میں جو ہے سو کام کیا، جو کہ ہم تعریف بھی کریں گے، اس کی سراہنا بھی کریں گے، لیکن ابھی تو وہ بحث چل رہی ہے، اس کا نتیجہ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گا تفصیل۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ تو دے دوں میں، جس طریقے سے جو چندرا بابو نائیڈو نے جو اوقات دکھائی تھی ان کی، بالکل بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں بھی، ان کے پاس دو آپشن ہے، ایک سرکار گرنے والی ہے ان کی، یا دوسرا جو ہے سو یہ چندرا بابو نائیڈو جو وقت بل کو واپس لینے کے لیے کہے تھے، جو 48 گھنٹے کا ٹائم لیے تھے انہوں، اٹھا پٹک بڑی چلی ان لوگوں کے پاس، بڑے میٹنگاں چلے، موٹا بھائی، چھوٹا بھائی، تخلا بھائی، گنجوٹی بھائی، سارے ملے بیٹھے، پھیکو بھائی، لیکن جو ہے سو ای کے راستہ نکلا کہ جو ہے سو کرسی پہ تم رہے تو پھر ایسی اندیکھی کر سکتے، زیادتی کر سکتے، ایک مرتبہ اگر سے چلے گئی کرسی تو دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، ان کو خود کو بھی معلوم ہے۔ تو انہوں نے اندرونی تو فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت امٹمنٹ بل کو واپس لینے کا رسمی طور سے اعلان نہیں ہوا، وہ کیونکہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا سپریم کورٹ کا بھلا کچھ بھی ہو فیصلہ، کچھ بھی ججمنٹ نکلے، کیونکہ بڑی اٹھا پٹک سپریم کورٹ میں بھی چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے، وکیلیں اپنے سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ ان کو اچانک محبت جو جاگی ہے مسلمانوں سے، حالانکہ مسلمانوں کو کیا نظر سے دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، ان کے منتریاں کس نظر سے دیکھتی ہے ہماری، جو پاکستان میں گھس کے تہس نہس کری صوفیہ قریشی، اس کو آتنکیوں کی بہن کہہ دیے۔ یہ ناپاک سالے ہے، یہ گندی سوچ رکھنے والے، گندی وچار رکھنے والے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے اوپر کچھ بولنا سورج کو آئینہ دکھانے کے برابر ہے۔ اسی لیے میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، حالات بھلا کچھ بھی ہو، حالات بھلا کچھ بھی ہو، لیکن آپ لوگوں سے ایک ادباً گزارش ہے میری، آپ لوگ ساودھان رہو، ایک جہتی سے رہو، مل چھل کے رہو، اور جس طریقے سے جو پروٹیسٹیں آپ لوگ کر رہے ہیں، اس چیز کو جب تک ختم نہیں ہو جاتا اس کو جاری رکھو۔ یہ جو ہماری کمزوری ہے اس سے انہوں واقف ہو چکے ہیں، یہ ہمارا دکھانا ان کو بہت ضروری ہے کہ ہم خاموش بیٹھنے والی قوم نہیں ہیں، ہم ایک امن پسند اور شانتی والی قوم ہے، کیونکہ ہم اسلام سے جو تعلق رکھتے ہیں۔ مسلمان جو ہے نا، مسلمان ہمیشہ خاموشی اختیار کرتا ہے اور دل بڑا رکھتا ہے۔ ان کے ناجائز اور نجیس کے بھی فیصلے آئے، لیکن ہم نے دل بڑا کیا کہ اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن نہ ہدایت ان کو کام ہوئی، نہ توفیق کام ہوئی۔ انہوں مسلمانوں کی خاموشی کو مسلمانوں کی کمزوری سمجھتے تھے۔ یہ سب سے
बड़ी बात थी। अब इनकी ये सोच तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह जो आप लोगों ने जो एकजहती दिखाई, जो इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, पर अमन एहतजाज किया, जो कि तुम्हारा जमहूरी हक है, वो जो कि तुम्हारा अपना हक है, वो पर अमन तरीके से जो एहतजाज किया, अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा, ना बताने के लिए, ना दिखाने के लिए, ना बोलने के लिए। समझे ना? इनको लग गया घबल के लग गया। अब इनको दर्द भी हो रहा, तकलीफ भी हो रही। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग का मसरूफ़ और आप लोगों के जो मसरूफियत को मैं वो नहीं करना चाहता, ख़राब नहीं करना चाहता। इसलिए आप लोगों को जो मुख्तसर सी वीडियो ये मैसेज दूंगा मैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो जो है सो आप लोग ने देखा भी है, सुना भी है, क्या कह रहा है क्या। लेकिन जो इनका जो जजमेंट है, इनके जो मीटिंगें हैं, हालांकि 9:30-10 बजे तक भी जो मीटिंग चली रात में ये लोगों की यस्टरडे कल, तो यही फैसला आया, यही बात हुई। इसके ऊपर जो है सो वो लोग काफ़ी गौर व फिक्र करें और यही फैसला करके निकाले कि अगर से चंद्रबाबू नायडू यानी P1 नायडू और चीटर कुमार और चिराग पासवान अगर से उसकी बत्ती गुल हो गई अगर से, तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस ले लिया जाए। बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान नहीं किया, लेकिन तकरीबन 110% ये लोग यानी सारे इन लोगों को पता चल चुका है और ये फैसला कर चुके हैं। अब वो किस तरीके से वो लोग कल बताएंगे या परसों बताएंगे, अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि इसके ऊपर चंद्रबाबू नायडू ने साफ अल्फाजों में कह दिया है, अगर से तुम ये फीकरे भी डालेंगे, अगर से वक्त लेंगे, जो टाइम दिए है तुम लोग, टाइम के अलावा अगर से तुम जुमलेबाजी करेंगे या घुमाओ फिराव करेंगे, तो मैं रिजाइन लिख दूंगा। मैं जो है सो वो वापस हो जाऊंगा, उसमें से निकल जाऊंगा इंडिया में से। ये कहते ही इन्होंने एक बहरान, एक नाचना चालू कर दिए इन्हों, हम तो ठहरे परदेसी साथ ग्यारह पाओगे, ये चल रहा अभी लोगों के पास। क्योंकि साथ तो जो है सो जहाँ तक था वहाँ तक दे दिया है इन्हें, अब ये साथ कंटिन्यू रखना है तो इसकी डिमांडें पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और नायडू के पास भी कोई चारा नहीं है भाई, कोई रास्ता नहीं है दूसरा, क्योंकि वहाँ की आवाम को एक ही चीज़ चाहिए और उसकी फैमिली को खुद नायडू की एक ही चीज़ चाहिए। इसलिए इनके पास घुमाओ फिराओ घेरू फेरू का शार्ट ही नहीं है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।